अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सेहत सब के लिए। हम सब एक बहुत रोशन मुस्तकबिल चाहते हैं। हम अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़हनी तौर पे भी और जिस्मानी तौर पे भी बहुत ही सेहतमंद हो और वही हमारा फ्यूचर हो। लेकिन इस सारे प्रोसेस में जो इस बच्चे को लेकर आती है इस दुनिया में, जिसने इस बच्चे की परवरिश करनी होती है, जो कॉन्स्टिट्यूट करती है कि इस बच्चे की जो मेंटल और जहनी सेहत है कैसी है, उसकी माँ या जो ख़वातीन हैं उनकी सेहत का हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। हम मोस्ट इग्नोर्ड रखते हैं उनकी सेहत को और बिल्कुल केयर ही नहीं करते, बल्कि हम ये भी नहीं समझते कि उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक वो कितना इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं सोसाइटी में। और अगर हम उनको सेहतमंद रखेंगे जिस्मानी तौर पे भी और जहनी तौर पर भी, तो हमारा पूरा माशरा जो है वो बेहतर हो जाएगा। और कभी भी ऐसा टाइम नहीं आएगा कि आप सोचेंगे कि भाई इनमें से कौन होगा हमारा फ्यूचर, कौन होगा, कौन हमें बचाएगा, क्योंकि सारी माएँ ही जो हैं वो एक्चुअली शेप करती हैं आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी, सोच और आपकी प्रोडक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज बात करें इन डिटेल सारे ख़वातीन के मसाइल को लेकर। एक बच्ची होने के नाते से, एक बच्ची होती है छोटी, फिर वो बड़ी होती है, फिर वो उसकी शादी की एज आती है, फिर वो माँ बनती है, माँ बनने के बाद फिर वो जब वो इस बुजुर्गी में आ जाती है, ये सारे मसाइल को इन डिटेल एक लाइफ स्टोरी को लेकर आज चलेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयदा बतूल मजहर साहिबा, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया हमें। आज हम शुरू करते हैं चले बच्चियों के मसाइल से, क्योंकि हमारे यहाँ बच्चियों को तो आप देखिए पैदाइश से ही बिल्कुल इग्नोर कर दिया जाता है, उनको न्यूट्रिशन नहीं दिया जाता, जो बेटा होता है उसको दे दिया जाता है और बेटी को नहीं दिया जाता। और फिर कई चीज़ें ऐसे भी कहते हैं कि भाई बहुत गर्म है इनके लिए, ना दें। तो इससे बताइए कि कैसे एक बच्ची की न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए राइट इन द स्टार्ट। बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत अच्छे तरीके से हमने आज इस चीज़ को साथ लेके चल रहे हैं। तो बच्चों की निगहदाश्त, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जहाँ तक न्यूट्रिशन का ताल्लुक़ है, जहाँ तक माहौल का ताल्लुक़ है, सब हमें एक देना चाहिए। बच्चियों को, जो नौज़ायदा बच्चियाँ हैं, उनको 2 साल का दूध माँ का ज़रूर मिलना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट स्टार्ट एक माँ अपनी बच्ची या बच्चे को दे सकती है। सो प्लीज़ मेरा पहला मैसेज है सब माँओं के लिए, सब बहनों के लिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। 6 माह तक सिर्फ अपना दूध पिलाइए और 2 साल तक अपना दूध देती रहिए इजाफी तौर अच्छा, आप थोड़ा सा इसमें ये बताइए कि लोगों को ये मिसकंसेप्शन होता है कि अपना दूध देने से शायद बच्चे का पेट नहीं भर रहा, या उसको नशोनुमा नहीं मिल रही, या हमारी कोई नशोनुमा जा रही है, या फिर हमारा कुछ ख़राब हो रहा है। तो ये थोड़ा सा ठीक कराइए। मुझे एक बड़ा ही मखसूस पाकिस्तानी प्रॉब्लम लगता है, ये मैंने और जगहों पे नहीं देखा, लेकिन हमारे यहाँ जो माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, जब वो रोएगा तो हर इर्द गिर्द वाला कहेगा देखो तुम्हारा दूध काफ़ी नहीं है, तुम्हारा दूध तो पतला है, तुम्हारा बच्चा तो मोटा ही नहीं हो रहा। जब इसको हम ऊपर का दूध और वो डब्बे का दूध देंगे तो उसके डब्बे के दूध पे एक मोटे से बच्चे की तस्वीर होती है, खूबसूरत मोटे बच्चे की, तो वो कहते हैं वैसा हो जाएगा। हालांकि वो मोटा बच्चा आर्टिफिशियली मोटा है, वो सेहतमंद नहीं है। तो आप अगर देखिए तो कोई माँ, 99% माएँ एडिक्वेट मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, 1% में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो असल चीज़ है क्या मुआशरा कंफर्टेबल है कि ये बच्चियां ब्रेस्ट फीड करें, क्या वो इसको एनकरेज कर रहे हैं। और ये एक पूरी कम्युनिटी का इनिशिएटिव है, जो कि सास को भी लेना है, जो कि माँ को भी लेना है, जो कि शौहर को भी लेना है, और जो आता जाता बंदा है उसने भी लेना है। एनकरेज ब्रेस्ट फीडिंग ऑलवेज काफ़ी होती है। बस प्रॉब्लम क्या है कि हमें लगा कम हुआ, हमने 1 बोतल दी, फिर हमें और कम लगा, हमने दूसरी बोतल दी, और फिर अपना कम ही हो गया। जितना पिलाएंगे उतना उतरेगा, जितना नहीं पिलाएंगे उतना रुक जाएगा। और ये 2 साल का जो टाइम खुदा ने भी दिया है, वो एक नेचुरल जो है फैमिली प्लानिंग और उसका कॉन्ट्रासेप्शन का भी तरीका है, तो उसके ऊपर भी बात कीजिए कि कितना स्पेस देना इम्पोर्टेंट है। जो हमारी एक रिकमेंडेशन है, हेल्थी टाइमिंग एंड स्पेसिंग ऑफ प्रेगनेंसी, यानी बच्चों के दरमियान सेहतमंद वक्फा वो कम से कम 2 से 3 साल होना चाहिए, जिसमें माँ अपनी ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल करे, उसके बाद जब वो रिकवर करे फिर वो प्रेग्नेंट हो, और दोनों बच्चों में 3 साल का वक्फा हो, जो कि आइडियल है। अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में ये चीज़ें बिल्कुल प्रेवलेंट नहीं है, वक्फा नहीं करते। अगर आप एक्सक्लूसिव भी ब्रेस्ट फीड कर रही हैं या 2 साल तक ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, उसके साथ एडिशनल कोई माने हमल तरीका इस्तेमाल कीजिए, जो कि बैरियर मेथड्स भी होते हैं, एहतियात होता है। अगर वो नहीं है तो मुख्तलिफ बहुत जदीद तरीके हैं बेहतर, जिनमें आपने कॉइल का नाम सुना होगा, ट्यूब्स रखे जाते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, तो उन सब का इस्तेमाल कीजिए। इसमें कोई कबाहत नहीं है। हमारे माशरे में वक्फे के लिए कुछ इस्तेमाल करना बहुत ही अच्छा नहीं समझा जाता।
اور خدا نخواستہ ان پلانڈ پریگننسی ہو جائے تو اسقاط حمل کرنا کوئی برا ہی نہیں سمجھا جاتا. سو جو اچھی چیز ہے اس کو ہم اچھا نہیں سمجھتے, اور جو کہ چیز پسند نہیں کی جاتی, جو صحت کے لیے صحیح نہیں ہے, وہ ہمیں ایکسیپٹیبل ہے. کیوں ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ ہمارے معاشرے کی ایک پرابلم ہے جسے ہمیں کریکٹ کرنا ہے. بالکل. اچھا, ہم بچیوں کی بات کر رہے ہیں تو آج کل کیونکہ ڈائٹ بھی ایسی ہے اور کچھ ماحول ایسا ہے تو بچیوں کے اندر بہت زیادہ ہارمونل چینجز ہیں. پی سی او ڈی تو ہم بہت زیادہ سنتے ہیں کہ بچوں کے منہ پہ بھی, چہرے پہ بھی بال آ رہے ہیں, اور کس طرح سے ان کی آواز بھی بدل رہی ہوتی ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو تھوڑا سا اس کے اوپر ان ڈیپتھ بات کیجیے. اس میں ڈیفینیٹلی ہمارا جو معاشرے میں بہت ریپڈ چینج آیا ہے کہ ہمارا کلچر تھا, پتہ نہیں آپ کے بچپن میں ایسے ہوتا تھا کہ نہیں, ہم لوگ بچپن میں آپ لوگوں کو پتہ نہیں نام بھی پتہ ہے کہ نہیں, اسٹاپو کھیلتے تھے, پٹھو گرم کھیلتے تھے. اب تو بچوں کو پتہ ہی نہیں, اب تو بچوں کو موبائل گیمز آتے ہیں یا کمپیوٹر گیمز آتے ہیں یا ان کو کارٹونز کا پتہ ہوتا ہے. ہمارے تو وہ 1 گھنٹے کا پی ٹی وی کا کوئی کارٹون ہوتا تھا جو ہم بلاک کر کے اپنی امی سے رکھتے تھے کہ ہماری باری ہوگی ہم دیکھیں گے, اور باقی ٹائم ہم کھیلتے تھے, ہم دوڑتے تھے, ہم سائیکلنگ کرتے تھے. وہ جب آپ کا کلچر بدل گیا, اسکول کہاں ہے, جو میجورٹی اسکولز جو ہیں وہ گھروں میں بنے ہوئے ہیں جہاں پہ بھاڑ دوڑ کی جگہ ہی نہیں ہے نا. تو یہ چیزیں جو ہماری لائف سٹائل چینج ہوئی ہے. ہمارا کھانا کیا تھا, ہمارا ولیج فوڈ کھانا کھاتے تھے, روٹی کھاتے تھے, سالن کھاتے تھے, دال کھاتے تھے, بڑی اچھی آرگینک چیزیں کھاتے تھے. اب ہم برگر کھاتے ہیں اور کاربونیٹڈ ڈرنکس پیتے ہیں, جو کہ ہمیں جو چیز ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے بچپن میں, وہ آج کل کے بچے جو ہے نا وہ فون کرتے ہیں اور آ جاتی ہے. بالکل. سو یہ لائف سٹائل نے ہمیں بہت میجر انفلوئنس کیا ہے. اس وجہ سے آلموسٹ 10 to 20% بچیاں ان کو پی سی او ایس ہو گیا ہے. سو پہلا اسٹیپ جو کہ بچیوں نے اور ان کی ماؤں نے اور ان کی فیملیز نے لینا ہے, کنورٹ ٹو اے ہیلتھی لائف سٹائل. اماں بھی نکلیں, بچی بھی نکلیں. اور اب تو میں نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی چھوٹے چھوٹے واکنگ ٹریکس ہیں, چھوٹے چھوٹے پارکس ضرور ہیں جو کہ ایک سیف ایریا ہے جہاں پہ آپ جا کے واک کر سکتے ہیں. سو پلیز آپ ہیلتھی لائف سٹائل اپنائیے, روز کے 10 گلاس پانی پیجیے. پروسیسڈ فوڈ مستی تو کرنی ہے, ہفتے میں 1 دفعہ کیجیے. گھر کا کھانا کھائیے, لمیٹڈ کھائیے. اگر ایکسرسائز نہیں کرتے تو پراٹھے چھوڑ دیجیے, اگر ایکسرسائز کرتے ہیں تو کھائیے پراٹھا, کس نے روکا ہے. سو خالص چیزیں, ایک پراٹھا پورے دن میں کھا لیں تو ہاں, لیکن پھر اس کو جلانا بھی تو ہے, برن آف کرنا ہے. سو یہ سب چیزیں ہیں جو میں اپنی بچیوں کو میسج دوں گی کہ آدھی بیماری کا علاج لائف سٹائل ہے, باقی علاج بہت ہے ہمارے پاس پی سی او ایس کے اور ان چیزوں. اچھا, یہ جو پی سی او ایس ہوتا ہے, جیسے کہ بچوں کی منہ پہ ایکنی بھی آ جاتی ہے, موٹاپا بھی ہوتا ہے جو کم نہیں ہو رہا ہوتا, پیریڈز بھی اریگولر ہوتے ہیں, تو یہ بہت زیادہ ایکسپلوئٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں ایسی بچیاں ڈفرینٹ لوگوں کے ہاتھوں, جو کہ خود ڈرمیٹولوجسٹ نہیں ہوتے بلکہ پیسوں کے لیے ایستھیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ یہ بچیوں کو اور ان کے پیرنٹس کو سمجھائیے کہ بہت زیادہ ہارش میڈیکیشن اورلی لینا اور اسپیشلی ٹاپکلی لینا, اور اسپیشلی یہ آئسو-ٹی ریٹینوئنس کے اوپر آ جانا, جو کہ آج کل بہت ہی کامن ہے, کیونکہ ہر کوئی چھوٹا موٹا کورس کر کے اپنے آپ کو ایستھیٹک جو ہے فزیشین اینڈ کیا کچھ کہنا شروع ہو جاتا ہے, جبکہ ہوتا نہیں ہے. بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی, اور یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پرماننٹلی بھی ہارم کر سکتی ہیں. اب میں اتنی ڈسٹریس ہوئی کہ ایک دوا ہے جو ہماری, جس کو ہم نیسکل ہے, یہ فائنل میڈیکیشن ہے جو کہ بہت سیریس انفیکشنز کے لیے اور ٹرمینل انفیکشنز میں یوز ہوتی ہے. میں نے کتنے ڈرمیٹولوجسٹ کے نسخے دیکھے ہیں جس میں ایکنی کے لیے لوگوں کو 2 ہفتے یہ انتہائی خطرناک اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک دی جاتی ہے. اگر آپ ایک ایکنی جیسی معمولی شکایت کے لیے اتنی, جسے کہتے ہیں نا جسم توڑ دوائی دیں گے, تو جب واقعی کوئی جسم توڑ بیماری ہوگی تو وہ ریزسٹنٹ ہو جائے گی. سو ہمیں سب سے پہلے ہمیں مریضوں کو بھی اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے کہ ہمیں کس سے اور کیا ہیلتھ سیکنگ کرنی ہے. اور دوسری بات, ہمیں ایز پریکٹیشنرز, آپ ڈرما کریں اسپیشلائز, آپ ڈینٹسٹ ہوں, آپ ڈاکٹر ہوں, آپ کو بار بار اپنے اندر جھانکنا ہے کہ کیا اگر میں بیمار ہوتی, کیا میں یہ دوائی خود یا اپنے بچے کو یا اپنے شوہر کو دیتی. تو پھر آپ اپنے مریض کو وہ دوائی دیجیے. پلیز سوچیں, اور یہ ہر وقت سوچنے کا مقام ہے. ایک میری خاتون کو معمولی سا کوئی انفیکشن تھا, تو میں نے کہا یہ ٹیسٹ کراؤ, میں تمہیں دیکھوں گی. اس کو درد ہو گئی, وہ کہیں گئی, تو انہوں نے جیسے نیسکل اسی طرح ایک میروپینم ہے, وہ بھی فائنل اینٹی بائیوٹک ہے, اس کو اس تکلیف کے لیے 15,000 کے ٹیکے صرف ایک گو میں لگ گئے. میں نے کہا یار تم تو معمولی سی تمہیں درد تھی, لیکن اس کو شفا مل گئی. نہیں, وہ تو جادو کی طرح ٹھیک ہو گئی. تو وہ تو اچھی ڈاکٹر ہے. جو ہمارے جیسا ڈاکٹر جو ہر چیز سوچ کے دیتا ہے, تو لوگ کہیں گے یار یہ تو چکر ہی لگواتی رہتی ہیں, شفا تو ملتی ہی نہیں ہے. سو پلیز سوچیں,
کوئی جادوئی ہمارے پاس علاج نہیں ہے، لیکن ایتھیکل پریکٹس اور مریضوں کو بھی سمجھ کرنی چاہیے کہ ڈرپوں میں طاقت نہیں ہے، ٹیکوں میں طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے. آپ پلیز جسے کہتے ہیں نا ہولسٹک علاج کریں اور لائف سٹائل کا سوچیں. بالکل. ایک کالر کی جانب بڑھتے ہیں. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم فہیم السلام، بول رہی ہوں. کیسی ہیں آپ؟ شمع جلانی، بس یہ سوچ کر کام کرتے ہیں. الحمدللہ اس کا نقشہ تبدیل ہوا. اندر جو بلڈنگ ہے پوری وہ چینج ہوئی ہے. جو ویکسینیشن کاؤنٹرز ہیں جہاں پر حجاج آئیں گے ان تمام کو ہم نے بہترین سہولتیں فراہم کرنے کا اہتمام کر لیا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو عازمین حج ہیں ان کی جتنی زیادہ سے زیادہ خدمت ہو سکے وہ کریں. اس تقریباً 5.5 مہینے میں جو کچھ ہم نے کیا ہے، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اور جس کے ہمارے ارادے ہیں اور جو کچھ ہم ڈیلیور کر چکے ہیں، میں جلدی 2-4 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. کہ جیسے ہی ہم آئے تھے ہم نے پہلا کام یہ کیا کہ جو حجاج کا پیکج ہے یہ پچھلے سال سے کم ہو. کبھی نہیں ہوا کہ آنے والا حج پچھلے سال سے سستا ہو. الحمدللہ 1 لاکھ کا پیکج کم ہو گیا. ہمارا جو ایئر ٹکٹ حجاج کا لاسٹ ایئر 2.5 لاکھ تھا، ہم نے اس وقت تقریباً اسے 2 لاکھ کر دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ حج 13-14 جون کو ہوگا. 13-14 جون تک ڈالر کی قیمت انشاءاللہ تعالیٰ مزید گرے گی اور یہ ہمارا حج 2 لاکھ میں ہو جائے گا، یعنی ایئر ٹکٹ 2 لاکھ میں ہو جائے گا. تو یہ ایئر لائن سے بات کرنا، نیچے لانا، یہ بھی ایک بڑا کام تھا جو اللہ کا شکر ہے کہ ہو گیا. اور اس سلسلے میں ہمارے ساتھ منسٹر ایویشن ایئر مارشل فرج صاحب نے انتہائی تعاون کیا. ڈیجیٹل حج کرنا تھا ہمیں، یا حج کو ڈیجیٹائز کرنا تھا. ہم نے ایک ایپ متعارف کروائی اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس ایپ کے ذریعے تمام حجاج کو سہولتیں فراہم کر دیں. مختصراً میں یہ بتا دوں کہ جب وہ ایپ حاجی کے پاس ہوگی اور ہر حاجی کے موبائل میں وہ ایپ موجود ہے، وہ ایک گائیڈ ہے، آپ کے ساتھ ساتھ وہ گائیڈ رہے گی. آپ کو آپ کی فلائٹ کب ہے، آپ کی کہاں بلڈنگ ہے، وہاں کون ملے گا آپ کو، آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے یا مدینہ کی، آپ کو ریسیو کون کرے گا اور آپ کس بلڈنگ میں جائیں گے، تمام چیزیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹریننگ ہم حجاج کو کروا رہے ہیں تو 1-1 2 منٹ کی کلپ بھی ہم ڈالتے رہیں گے مسلسل اس وقت تک جب تک کہ حاجی حج کر کے واپس نہیں آ جاتا. ہمارا اور اس کا ایک تعلق برقرار رہے گا. ہم حجاج کو ہم نے پہلی مرتبہ، یعنی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ چند نئے کام کیے. اس میں ایک کام یہ بھی تھا کہ جو ہمارا جو حاجی جاتا ہے سوٹ کیس لے کر جاتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمارے تمام حاجیوں کے سوٹ کیس کا کلر ایک ہو، ایک ہی طرح کے ہوں. تو تمام حجاج جو جائیں گے ان کو 30 kg کا ایک سوٹ کیس بالکل فری ہم دے رہے ہیں ود QR کوڈ. نہ حاجی گم ہوگا نہ حاجی کا سامان گم ہوگا. ایک موبائل سم ہر حاجی کو دی جا رہی ہے. اچھا، یہ ہر کام فری ہوگا. ہم حاجی سے 5 روپے ان تمام سہولتوں کے نہیں لے رہے. 180 انٹرنیشنل منٹ، یہ میں پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہوں، میں نے کبھی میڈیا پر یہ بات بیان نہیں کی. 180 انٹرنیشنل فری منٹس ہر حاجی کو دیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اور وہ سم سعودی سم ہے، جو سعودی کمپنی سے ہماری بات ہو گئی ہے، وہ سعودی کمپنی ہر حاجی کو وہ سم دے گی. سعودیہ سے واٹس ایپ کال نہیں ہوتی. حاجی کو مسائل ہوتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسائل نہ ہو. حاجی سہولت کے ساتھ حج کرے. ہم نے مشاعر طوافہ کمپنی سے بات کی، جو بہترین طوافہ کمپنی ہے، جو نمبر 1 طوافہ کمپنی ہے، یعنی جو 5 دن حج کے جو سب سے اہم ہوتے ہیں، اس کا نام ہے دولہ سعودیہ. دولہ سعودیہ سے ہمارا کانٹیکٹ ہوا ہے اور 5 دن جو حج کے 5 دن ہیں، بہترین سہولتیں حجاج کو دی جا رہی ہیں. ہم نے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ
में कराची को शामिल कर लिया है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट आप हजरात जानते होंगे, यानी हुज्जाज की इमिग्रेशन पाकिस्तान से हो जाएगी। सिर्फ एक शहर शामिल था, उसका नाम था इस्लामाबाद। हमने कहा कि हम कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर इन्हें भी चाहते हैं कि ये भी शामिल हो जाएं। हम हुकूमत सऊदिया के इंतहाई ममनून, इंतहाई शुक्रगुजार कि उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया और कराची को शामिल कर लिया। जितने हुज्जाज कराची से जाएंगे उनकी इमिग्रेशन वो कराची से हो जाएगी। जब वो पहुँचेंगे सऊदिया तो वो ऐसे पहुँचेंगे जैसे डोमेस्टिक फ़्लाइट, जैसे हम कराची से लाहौर चले जाते हैं, सामान उठाएंगे, अपने अपनी रिहाइश गाह पर चले जाएंगे। इंटरफेथ डायलॉग्स की बात थी, मैं कुछ बातें और बताना चाहता हूँ यहाँ। पाकिस्तान की तारीख़ में इस सतह पर इंटरफेथ डायलॉग्स कभी नहीं हुए। डिप्लोमेट्स को बुलाया, 30 ममालिक से ज़्यादा के डिप्लोमेट्स जो मगरबी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं, और उनको बताया कि पाकिस्तान बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की बात करता है। खुदारा हमारे चेहरे को, पाकिस्तान के खुशनुमा चेहरे को बदसूरत ना बनाएं। पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, यूथ में कभी इंटरफेथ डायलॉग्स की बात नहीं हुई। हमने कराची यूनिवर्सिटी में इंटरफेथ डायलॉग शुरू की है, NED में, इकरा यूनिवर्सिटी में, इकरा यूनिवर्सिटी कराची और इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वो प्रोग्राम्स हुए। हमने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ना होने वाला एक वाक़या है, ये भी हुआ कि अल्हम्दुलिल्लाह सेंट पैट्रिक चर्च में इंटरफेथ डायलॉग हुआ। किसी चर्च में पाकिस्तान की तारीख़ में कभी भी इंटरफेथ डायलॉग्स नहीं हुए। उसमें हमारे मुसलमान, हमारे उलमा, हमारे क्रिश्चियन भाई, हमारे क्रिश्चियन उलमा, हमारी सिख बरादरी के उलमा, हमारे हिंदू बरादरी के उलमा, हमारे पारसी और जैन, ये उलमा तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये बात की कि इंसानियत में हम सब सांझी हैं, हमारा अपना अपना अक़ीदा सलामत रहे, हम अपने अक़ीदे को लेकर आगे चलते हैं। लेकिन अल खल्क़ु अयालुल्लाह, तमाम मखलूक अल्लाह का कुनबा है, तो इस तमाम मखलूक को हम शामिल करके पाकिस्तान के रंगों में इजाफ़ा करें, हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं और दुनिया को ये पैगाम दें कि हम खूबसूरत लोग हैं, हम खूबसूरत दिल रखते हैं, हम इंसान से मोहब्बत करते हैं, हम इंसानियत से मोहब्बत करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के ताल्लुक़ से अच्छा तासुर अक़वाम आलम के पास जाए। कोई सवाल इस सिलसिले में आप करना चाहें, मैं हाजिर हूँ। हुज्जाज इकराम को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। हज को डिजिटाइज करने के लिए ऐप मुतारिफ कराई गई है। तमाम हुज्जाज इकराम को 30 किलोग्राम का बैग विद QR कोड फराहम किया जाएगा। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में कराची को भी शामिल किया गया है। आज़मीन हज को व्हाट्सएप और मोबाइल डाटा की फराहमी के लिए भी इक़दामात कर रहे हैं। निगरान वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर अनीक अहमद कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो आपने मुलाहिज़ा की, PTV न्यूज़ से ये थी ताज़ा तरीन। जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये सारा कुछ भी होने लगता है। तो थोड़ा सा प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं और प्रीनेटल स्क्रीनिंग जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है? ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चाहे आप गांव में हैं, चाहे आप शहर में हैं, चाहे आप बहुत अच्छी वेल केयर ले सकती हैं, लेकिन एक बेसिक जो WHO की रिक्वायरमेंट है कि आपको तकरीबन 4 से 8 दफ़ा किसी न किसी हेल्थ केयर वर्कर को मिलना है प्रेगनेंसी, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी में। तो 9 महीने की प्रेगनेंसी है तो आपको पहले 2-3 माह में तो आप एक आधे महीने के वक्फे पे मिल लीजिए, लेकिन आखिरी 1-2 माह पे हर 2 हफ्ते पे आपको मिलना है। क्यों? पहली चीज़ ये है कि आपका हमल की तस्दीक हो जाए, और हम रेकमेंड करते हैं
کہ آج کل تو الٹرا ساؤنڈ ایسے ہے جیسے کہ اسٹیتھوسکوپ ہوتا تھا. بالکل جیسے ہر ڈاکٹر کے گلے میں اسٹیتھوسکوپ ہے ویسے ہر فیمیل ڈاکٹر کے پاس ایک الٹرا ساؤنڈ مل جاتا ہے. سو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ سب خواتین کی جب وہ شروع میں وزٹ کریں ارلی پریگننسی میں تو ایک ڈیٹنگ سکین ہو کہ پتہ ہو کہ جو تاریخیں وہ بتا رہی ہیں وہ مناسبت رکھتی ہیں, بچہ صحت مند ہے, ایک ہے, دل کی دھڑکن موجود ہے, یہ سب چیزیں ایک بکنگ سکین ہونا چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ جہاں پہ بیسٹ آف کیئر اویلیبل ہے تو ہم کہتے ہیں 13 ہفتے پہ ایک تھوڑی سی ابنارمیلٹی پک اپ کرنے کے لیے NT سکین ہوتا ہے, نیوکل ٹرانسلوسنسی. اس میں بچے کے گردن کے پیچھے دیکھتے ہیں کوئی ورم تو نہیں ہے, تو یہ ایکسپرٹس کرتے ہیں اور اس سے بھی کچھ حد تک بچوں کی بیماریاں پک ہو جاتی ہیں. اور پھر 20 ویکس پہ تو مینڈیٹری ہے, 3 ماہ پہ کر لیں تو بڑا اچھا ہے, لیکن 20 ہفتے پہ یعنی ہاف وے تھرو دا پریگننسی بڑا الٹرا ساؤنڈ کرائیں کہ کوئی بڑی خرابی بچے کی پک ہو جائے. اپنی جو ہر وزٹ ہے اس پہ بلڈ پریشر چیک کرنا ضروری, وزن سے ذرا اندازہ ہو جاتا ہے بہت ریپڈ گین تو نہیں ہے, ٹو لٹل گین تو نہیں ہے. یہ 2 چیزیں مینڈیٹری ہیں. اور ڈاکٹر کو کم سے کم یا جو بھی آپ کی ہیلتھ کیئر ورکر ہے, LHV ہے, کمیونٹی مڈ وائف ہے, نرس ہے, وہ آپ کے پیٹ پہ ہاتھ ضرور رکھے اور دیکھے کہ بچے کی نشو و نما, اگر انچی ٹیپ سے دیکھ لے تو ذرا سا ڈاکیومنٹڈ بہتر ہو جائے گا کہ نشو و نما میعاد کے مطابق ہے. یہ 2-3 چیزیں آپ کی 50% پرابلمس کور کریں گی. ٹیسٹ مہنگے کرانے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن خون کا گروپ اور ہیموگلوبن اور شوگر, یہ 3 چیزیں ہمارے لیے مینڈیٹری ہیں. ضرور ٹیسٹ کرائیے, یورین ٹیسٹ کیجئے کوئی انفیکشن تو نہیں ہے. سو یہ 2-3 بیسک ٹیسٹ ہیں, ضرور کرائیے. اگر افورڈ کر سکتی ہیں تو ہیپیٹائٹس B, C اور کچھ علاقوں میں HIV کا ٹیسٹ کرائیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن بیسک ٹیسٹ ضرور کرائیں. زیادہ تر ماؤں کی جو موت ہوتی ہے اس میں خون کی کمی کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. وہ خون کی کمی سے مرتی نہیں ہے, لیکن اس کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ذرا سا خون کا ضیاع ہوا آپ کا تو PPH سے فوت ہو گئی. ٹھیک ہے, اگر آپ میں خون کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے خون کا ضیاع بھی زیادہ ہو جاتا ہے. سو پلیز انیمیا کو ہم کریکٹ کرنا چاہتے ہیں, اور جیسے آپ نے کہا غذا میں بیلنس ڈائٹ. یہ گرم سرد کی وجہ سے وہ مٹن نہیں کھاتی, وہ بیف نہیں کھاتی, نٹس نہیں کھاتی, ہاں ہر چیز اچھی چیز گرم ہو جاتی ہے. ہر چیز اعتدال سے کھائیے, کچھ گرم نہیں ہے. بالکل ماڈریشن. اگر نٹس کھانے, مجھ سے لڑکیاں پوچھتی نٹس کھاؤں نہ کھاؤں, میں نے کہا بیٹے 4 بادام کھا لو, 6 والنٹس کھا لو, 3 مونگ پھلی کھا لو, کوئی ایکسیس نہیں ہے. لیکن اگر پورا ایک باسکٹ بھر کے تم نے مونگ پھلی کھا لی تو پھر گرم شرم ہو جائے گی. جی السلام علیکم, کالر کی جانب بڑھتے ہیں. کون بول رہی ہیں, کہاں سے؟ صدف. جی ہیلو. جی بولیے صدف. اسکن کے بارے پوچھنا ہے, بہت جاننے ہے. اچھا, آپ کی عمر کتنی ہے؟ 12 سال. 12 سال؟ جی. اچھا 12 سال, ٹھیک ہے. کیا سوال پوچھ رہی ہیں؟ یہ پوچھ رہی ہے کہ ان کے منہ پہ بہت زیادہ دانے ہیں. دیٹ از اے یونیورسل پرابلم. بالکل, بہت اچھی بات پوچھی صدف آپ نے. اور ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ سب سے اچھا بہترین اس کا علاج ہے آپ روز کے 8 سے 10 گلاس پانی پئیں. بالکل سستا علاج ہے. آپ زیادہ چکنائی والی اور سپائسز والی چیزیں اوائڈ کریں, فاسٹ فوڈ اوائڈ کریں, یہ جو فزی ڈرنکس ہیں یہ اوائڈ کریں, ہیلتھی فوڈ لیں, اور جو اچھے سوپس ہیں آرگینک یا کوئی آپ کا لیکوڈ فیس واش ہے وہ یوز کریں, اور روز آپ 2 ٹائم اپنا منہ صابن سے دھویا اور کریں. سب سے بڑی بات یہ کہ جو طرح طرح کے نا آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ کو انفلوئنسر کہہ کے نا ایک لمبی لسٹ آف اسکن کیئر اور سیرمز اور فلانا دھماکہ کہتے ہیں, یہ آپ نے نہیں استعمال کرنا. 12 سال کی عمر میں دانے آنا ایک بہت ہی نارمل سی بات ہے. تھوڑے سے ٹین ایج ایئرز میں رہیں گے, اس کے بعد آپ کے بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بس ان کو پک کرنا چھوڑ دیں, صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں, میک اپ زیادہ نہ کریں اور منہ دھوئیں, بالکل صاف ہو جائے گا. اسکن ہائیڈریٹڈ رہے گی, فریش رہے گی. اور دوسری بات بیٹا, ایکسرسائز کریں, بھاگیں دوڑیں, سویٹ کریں, اور وزن نہ بڑھنے دیں. یہ سب چیزیں آپ کی ایکنی کو ورسن کریں گی. سو بالکل اس پہ زیادہ اس سے ڈپریس نہ ہو. آپ آئی ایم شیور ایک بے انتہا خوبصورت پیاری سی بیٹی ہیں, اور آپ کو اپنے پہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. اٹ از یور پرسنالٹی, it is how you carry yourself which is important. ہمیں ہمارا خیال ہوتا ہے یہ ناک کا جو دانہ ہے نا, اس کے ساتھ تو میں کسی کو فیس ہی نہیں کر سکتی. Don't think of it like that. You are a beautiful girl. You can conquer the world. آپ پوری دنیا آپ کے سامنے ہے, آپ اس کو اپنے اکمپلشمنٹ سے, اپنی تعلیم سے, اپنے ایکٹیویٹیز سے فتح کر سکتی ہیں.
کتنی پیاری آپ باتیں کر رہی ہیں. یہ دیکھیے یہ مینٹل ایسپیکٹ جو ہے کتنا ضروری ہے کسی بھی خاتون کے لیے کہ وہ اپنے بارے میں کانفیڈنٹ فیل کرے اور یہ نہ سوچے کہ ویلیڈیشن کے لیے اسے گورا ہونا ضروری ہے یا دبلا ہونا ضروری ہے بہت ہی زیادہ. ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ بیوٹی اسٹینڈرڈز آپ نے خود بنائے ہوئے ہیں جسٹ بیکاز بیوٹی از کانفیڈنس Be اینڈ yourself. بینگ ہیپی. Be yourself. Be yourself. Be yourself. بالکل. یو ڈونٹ ہیو ٹو فیک اٹ. اچھا اب تھوڑا سا ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جو ایکلیمسیا ہوتا ہے جو بلڈ پریشر انکنٹرولڈ ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ اموات ہو جاتی ہے یا پھر آپ کا پلیسنٹا پریویا کہتے ہیں یا کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ انورٹڈ ہے ٹھیک نہیں ہے سیدھا ہو گیا بریچ ہے, ان ساری چیزوں کے اوپر بھی تھوڑا بات کر دیجیے کیونکہ لوگ گھبرا جاتے ہیں یہ ٹرمز جب سنتے ہیں. جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ حمل میں پہلے تو WHO کہتی تھی 4 وزٹس کافی ہیں, اب وہ کہتے ہیں 8 وزٹس کریں, تو ضرور 4 کم ہوں گی جو اب وہ 8 کی طرف بڑھ گئے ہیں. تو خاص طور پہ جو ایکلیمسیا کی شکایت ہے وہ 5ویں مہینے کے بعد ہی ہوتی ہے. تو 5ویں مہینے کے بعد اپنی ریگولر اپنے ہیلتھ پروفیشنل سے بلڈ پریشر چیک کرائیے. اگر بی پی نارمل ہے 2 ہفتے کے اندر یوزولی بی پی اتنا بگڑتا نہیں کہ جھٹکے پڑنے لگ جائیں. اپنی ریگولر چیک اپس کرائیں. ویسٹ میں اب ایکلیمسیا تقریباً ختم ہو گیا ہے. کیوں ختم ہوا؟ بلڈ پریشر ختم نہیں ہوا. نہیں, سالٹ ریسٹرکشن منع ہے, بالکل نہیں کرتے پریگننسی میں. وجہ ہے کہ وہ ڈیلیوری ہی کر دیتے ہیں جس کو خطرہ ہوتا ہے ایکلیمسیا کا. سو ایسی خواتین جن کو پری ایکلیمسیا ہے یعنی جن کو بلڈ پریشر ہے اور خون میں ان کے جو ہم کچھ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ اوپر نیچے آتے ہیں, یورین میں البیومن آتی ہے, پروٹین آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں پری ایکلیمسیا, ورنہ ہم کہتے ہیں سمپلی ہائپر ٹینشن. پری ایکلیمسیا کا مطلب ہے کہ یہ کبھی بھی جھٹکوں میں تبدیل ہو سکتی ہے. تو اگر پری ایکلیمسیا کو ہم بر وقت ڈیلیور کر لیں گے تو ایکلیمسیا, اب ان کے یہاں ایکلیمسیا ہوتا ہے تو ڈیلیوری کے بعد کہ ڈیلیور بر وقت کر دیا, اس کے بعد تھوڑی نگہداشت میں گڑبڑ ہوئی تو بعد میں, تو ان کے یہاں سب سے کامن یہ ہے کہ بعد میں ہو جاتا ہے. وہ پہلے کی سب چیزیں پہلے ہی پریونٹ کر چکے ہیں. تو ہمیں اس, کئی دفعہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں ہیلتھ کیئر ایسی کیوں نہیں. ایک کالر لے لیتے ہیں پہلے. سوری جی, السلام علیکم. کون کہاں سے, کون بول رہے ہیں, کہاں سے؟ کالر کی جانب ہے ہم. سائدہ بات کر رہی ہوں. جی پوچھیے سوال. میڈم جی میرا اسکن کا مسئلہ ہے. اچھا یہ ڈاکٹر اسکن کی نہیں ہے لیکن بتائیے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اسکن کا مسئلہ ہے کہ میرے جو اونٹ ہے نا, اونٹوں کے اوپر ہر وقت دانے وغیرہ نکلے رہتے ہیں. ہونٹوں کے اوپر دانے ہوتے ہیں؟ جی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیے آپ سنیے جواب سنیے. ہونٹوں کے اوپر دانے موسٹ لائکلی ان کو یا تو ہرپیز ہوگا کیونکہ بہت زیادہ کامن ہوتا ہے ہرپیز کا پرابلم, یا پھر کوٹ سور ہوتا ہے جیسے سردی میں اور اس میں ہو جاتا ہے. یوزلی جب آپ کی اپنی قوت مدافعت کسی طرح کم ہوتی ہے تو یہ بار بار ایک آپ کے اندر ایک وائرس ہوتا ہے جو کہ بالکل ایکٹیو ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے بیسکلی اینٹی وائرل موجود ہوتا ہے, اس کا ایک پورا کورس کرنا ہوتا ہے. ایک تو وہ آپ اینٹی وائرل کا کورس کر لیجئے, وہ پورے 5 دن کی ٹیبلٹ ہوتی ہے. آپ جا کے ڈاکٹر کو پہلے ضرور دکھا دیجئے, وہ پہلے اسٹیبلش کریں گے کہ واقعی آپ کو وائرل کی وجہ سے ہو رہا ہے یا محض آپ کو جو ہے کانٹیکٹ ڈرماٹائٹس تو نہیں ہو رہا, آپ اس طرح کی کوئی چیز تو نہیں اپنے ہونٹوں کے اوپر لگا رہی ہیں جیسے کچھ لوگوں کو کوئی کریم یا کوئی لپسٹک یا کوئی ایسی چیز سے ہو جاتا ہے. کچھ کو ویسے ہی ڈرائنس سی ہو جاتی ہے تو آپ رات کے وقت اپنے اوپر جیسے تھوڑا سا گھی یا بٹر یا پیٹرولیم جیلی بھی لگا سکتی ہے, تو یہ آپ کو پرابلم نہیں ہوگا. پر جا کے اس کا معائنہ کرا کے ڈائگنوز ضرور کرائیے. آئی تھنک میرا خیال ہے بہت سارے لوگ کنفیوز کرے اور میں نے لبرٹی بینگ اسکن ڈاکٹر لے لی ہے, لیکن یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ گائنیکالوجسٹ ہیں اور امراض جو خواتین کے امراض ہیں ڈفرینٹ لے کے, حمل کو لے کے اور بچہ پیدا کرنے سے لے کے اور باقی ڈفرینٹ مسائل کو ہم ڈسکس کریں. یہ ایک خاص چیز ہے. آپ دیکھیں طاہرہ کہ ہمارے معاشرے میں ٹیبو ہے. بچیاں یا جو گھر میں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں وہ ہچکچاتی ہیں کہ میں فون کر کے کیسے اپنا نام بھی بتا دوں اور پوچھ بھی لوں ایسے سوالات, یہ تو بہت بری بات ہے. تو ہمارے بہت سے ٹیبوز ہیں, ہماری بہت سی ہچکچاہٹ ہے اور میں اس کو اچھا بھی سمجھتی ہوں. ہمارا ایک معاشرہ ہے, ہماری ایک تھوڑی سی شرم ہے, اچھی بات ہے, لیکن صحت کے لیے ہمیں ہیلتھ سیکنگ بیہیویئر ٹھیک کرنا ہوگا. ہمیں اپنی ہیلتھ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوگا. اور جیسے میں جھٹکے کی بیماری پہ بات کر رہی تھی کہ ویسٹ نے اس کو اوور کم کر لیا, اسی طرح ویسٹ میں انیمیا کا کوئی ذکر نہیں ہے. خون کی کمی ان کے یہاں ہوتی ہی نہیں. ایک تو پہلے وہ ریلیٹیولی آنیسٹ ہے, ان کے یہاں ملاوٹ نہیں ہے. جو کھانا ملتا ہے جتنے کا بھی ملتا ہے خالص تو ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں تو جتنے کا بھی لے لو اس میں کبھی ہمیشہ شک رہتا ہے کہ دودھ میں پانی ملا ہوا ہے, شک رہتا ہے کہ یہ جو ہمیں دیسی انڈا کہہ کے دے رہے ہیں یہ ایکچولی دیسی نہیں ہے, اور وہ جو دیسی مرغی کہہ کے, یہ جو چیزیں ہیں نا ہمارے یہاں ایک شک.
بالکل. جو شک ہمارے یہاں ہے، اور آپ جو اتنی پیسٹیسائڈز یوز کرتے ہیں ہاں. وہ ساری آپ کی سبزیوں پہ لگی ہوئی ہیں، تو آئیڈیلی تو ہمیں ہر چیز کو چھلکے سمیت کھانا چاہیے، لیکن جو یہ پیسٹیسائڈز کا ٹو مچ یوز ہے، اب آرگینک فارمنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے جو فارمنگ سیکٹر ہے اس کو لک ان کرنا ہے کہ ہمیں بجائے ہر وقت پیسٹیسائڈز پروموٹس کرنے کے آپ ایسی فصلیں پروموٹ کریں جو ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں مختلف پیسٹ سے. تو یہ سب چیزیں اویلیبل ہے، ڈویبل ہے، ہمیں سسٹمز چاہیے کہ یہ ورک کرے. سو انیمیا a killer, blood pressure a killer. Why? Because ہمارا سسٹم اچھا نہیں ہے. ہماری بچیاں جو ہیں ان کے لیے ہیلتھ سیک کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے. بیچ میں ہم بڑے کمفرٹیبل ہوئے تھے فار اباؤٹ اے ایئر جب یہ ہیلتھ کارڈ آیا تھا، تو ہم بہت سکھی ہو گئے تھے، بہت بہتر کیئر ملنے لگ گئی تھی اور سبسیڈائز. تو آئی ہوپ کہ یہ دوبارہ ریسٹور ہو اور جو ہمارے غریب لوگ ہیں ان کو اس کی فیسلٹی سے بینیفٹ ملے. اچھا آپ تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ بہت سارے لوگ یہ بھی ہچکچاتے ہیں کہ بھئی سی سیکشن کی طرف نہیں جانا، اور کہتے ہیں شاید ویجائنل ڈیلیوری اور سی سیکشن میں اس لیے گائنیکالوجسٹ کہہ رہی ہیں کہ اس میں کوئی پیسے زیادہ ان کو مل رہے ہیں، اور اس چکر میں کیا کرتے ہیں وہ اتنا کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں ڈیلیوری کو کہ نہ صرف ماں کا اتنا بلڈ لاس وغیرہ ہوتا ہے بلکہ بچے بھی اتنے سارے سی پی چلڈرن ہیں جن کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کو آکسیجن نہیں ملتی اور پھر وہ زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں. تو یہ جو مس کانسیپٹ ہے لے کے کہ شاید گائنیکالوجسٹ کو کوئی زیادہ فائدہ ہے سی سیکشن کو لے کے، اس کو یا پھر اننیسیسری سی سیکشن بھی، یہ دونوں چیزیں ٹو سائڈز آف دا سیم پکچر ہے. ایک تو معاشرے میں ایک سوشل سیزیرین کی ڈیمانڈ آ گئی ہے. کچھ لڑکیاں سمجھتی ہیں کہ یہ بڑا فیشنیبل ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو پین نہیں اٹھا سکتی، میں جو آپریٹ کرتی. پہلے کالر لے لیں گے اور پھر. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، کون بول رہی ہیں، کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں جنگ سے بات کر رہی ہوں. جی پوچھیے. پہلے مجھے 12 سال بعد جی بچہ ہوا. ٹھیک ہے. ہاں جی، تو 7ویں مہینے میں میری ڈلیوری ہو گئی. ٹھیک ہے. ہاں جی. ابھی کیا سوال ہے؟ ابھی پوچھنا تھا کہ میں نے اپنا چیک اپ کروانا ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھے واحد چارج بھی بہت ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور عمر اپنی بتا دیں. میری 30 سال ہے. 30 سال ان کی عمر ہے. 12 سال کے بعد بچہ ہوا کہہ رہے ہیں، تو آپ کی شادی 18 میں ہوئی تھی؟ ہاں جی. اچھا. اور اب دوسرا بچے کے لیے بھی کہہ رہی ہیں یا صرف لیوکوریا کا مسئلہ ہے؟ نہیں، میں نے دوسرا بچہ ہے، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ٹھیک ہو جائے. کچھ پوچھنا چاہیں گے آپ ان سے؟ یہ بچہ آپ کا زندہ ہے؟ نہیں، وہ فوت ہو گئی، بیٹی تھی. اچھا. اور یہ علاج سے ہوا تھا؟ آپ نے کوئی علاج کرایا تھا تب ہوا تھا عمل؟ 10 سال تو میڈیسن کھائی ہے. 10 سال میڈیسن کھائی ہے. ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ جواب سنیے. جی ڈاکٹر صاحب. یہ ایک بڑی کامن ایشو ہے کہ فرٹیلیٹی ایشوز بہت زیادہ ہے. کہنے کو یہ ہے کہ جی پاکستان میں آبادی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں، لیکن جن کے پاس نہیں ہے ان کو بہت اسپیشل اٹینشن اور اسپیشل کیئر چاہیے. سو آپ کو جو 12 سال نہیں ہوئے بچے، ہو سکتا ہے کہ کوئی ہسبینڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے خاتون کے پیریڈز لیٹ آتے ہوں، ہر چیز مختلف وجوہات ہوتی ہیں، لیکن الحمدللہ پریگننسی تو ٹھہری اور لگتا ہے کہ شاید خود ہی سے ٹھہر گئی جو علاج کے بعد. اور لیکن جو قبل از وقت ہو گئی اس میں وہی جو میں بات کہہ رہی تھی کہ نگہداشت کی. اگر آپ کو اتنا قیمتی بچہ، ہر بچہ ہی قیمتی ہے، لیکن جب آپ کو 10-12 سال بعد ملتا ہے تو اپنی نگہداشت صحیح کرائیے. اور وہ جو توہمات ہیں کہ ڈاکٹرز تو ایسے کر دیتے ہیں، وہ ہیلتھ وزٹر ٹھیک نہیں ہے، اس طرح کی باتیں سوچنا، جو آپ کو بہتر سے بہتر معالج ملے اپنی نگہداشت بہتر طریقے سے کرائیے. کہ اگر آپ کو قبل از وقت کا رسک تھا تو بر وقت پک ہوتا، کوئی ایسی تدبیر ہوتی کہ بچہ ہم اس کو لوز نہ کرتے اور ہم اس کو کسی اچھی نرسری میں رکھتے اور ہم اس کو بچا سکتے. تو یہ چیزیں ہیں. ہر علاقے میں نرسریز اویلیبل ہیں، سرکاری کھاتے میں بھی نرسریز اویلیبل ہیں، اور کانسٹنٹ ایفرٹ ہو رہا ہے. اور اب آپ نے شاید سنا ہو ایک ہوتا ہے کینگرو مدر کیئر، وہ بات کرتے ہیں اس میں. اچھا اب ایک پہلے کالر لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، میں عتیقہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی پوچھیے. میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ 7 سال ہو گئے میری شادی کو. جی. تو میرا ایک مس کیریج ہو چکا ہے، اس کے بعد انفیکشن کی وجہ سے میری لیفٹ ٹیوب بلاک ہو گئی ہے. تو ٹیوب ٹیسٹ کروانے کے بعد میری ایک ٹیوب ورٹیکل آئی ہے اور دوسری فیمرل اینڈ سے بلاک آئی ہے. تو بہت میڈیسن کھائی ہیں، کچھ اثر نہیں ہو رہا، تو اس کا کیا حل ہے؟ چلیے. جی بڑا اچھا سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا.
एक्चुअली जब एक दफ़ा शादी हो जाए तो उसके बाद पेल्विक इन्फेक्शन का रिस्क तो रहता है, ठीक है। मियाँ बीवी के ताल्लुक में हो सकता है, और फिर मुख्तलिफ प्रोसीजर्स हैं, अगर सफाई हुई हो आपकी मिसकैरेज के बाद या कोई ऐसी चीज़ हो, कोई आप अक्सर लोग दाइयों को दिखाते हैं वो कुछ अंदर चीज़ें भी रख देती हैं, तो इन सब चीज़ों से रिस्क होता है कि आपको अंदरूनी इन्फेक्शन हो और ट्यूबों का डैमेज हो जाए, और ट्यूब्स जो कि एक रास्ता है अंडेदानी और यूट्रस के बीच में वो ब्लॉक हो जाए, उसमें ख़तरा होता है कहीं ट्यूब में प्रेगनेंसी ना हो जाए या बांझपन ना हो जाए। तो अगर आपका एक ट्यूब ब्लॉक आया है और दूसरे में भी कोई डैमेज आया है, तो अब तो टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, और टेस्ट ट्यूब बेबी आपने सुना होगा कि जिसको मसनूई तरीके से आप जो बीच का ब्लॉकेज है उसको कवर कर लेते हैं, लेकिन महंगा इलाज है, महंगा इलाज है। आप यंग हैं, हेल्थी हैं, अगर आपके ट्यूब्स का मसला है तो मैं अक्सर कहती हूँ कि हाँ महंगा तो है, लेकिन अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम शुक्र करें कि हमारे डोर स्टेप पे, हमारे बड़े शहरों में, हमारे मुल्क में ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी का तरीका जिसे असिस्टेड कंसेप्शन या IVF कहते हैं, ये अवेलेबल है। तो इसका ऑप्शन जिनके ट्यूबें बंद हो उनके लिए खुसूसी तौर पे रेकमेंड जो दूसरी कॉलर थी उन पे भी ये अप्लाई करता होगा ना? हाँ, आंसर लेकिन थोड़ा सा, वो लेकिन पहले कॉलर एक और ले लेते हैं। हाँ पता नहीं मालूम, फिर एक और ले लेते हैं फिर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी सीरम बात कर रही हूँ हमारी से। जी पूछिए। जी मैंने आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने बच्चे अडॉप्ट, बच्चे नहीं है, तकरीबन 30 साल, मतलब 20 साल हो गए जी। अभी अडॉप्ट किया है तो उसकी 6 माह उम्र हो गई है, तो उसको खाने पीने के लिए क्या चीज है? लैक्टोजन 1 वो पीता है, ठीक है? ठीक है, थैंक यू। हाँ, मेरा ख्याल है वो कह रही है मेरे बच्चे नहीं है और उन्होंने अडॉप्ट किया, व्हिच बहुत इज अ वेरी अच्छा, गुड स्टेप, बहुत ही अच्छा स्टेप है माशाल्लाह। है, अल्लाह ताला वो कह रही है जज़ा उसकी दे। कैसे मैं केयर करूं, हाउ स्वीट ऑफ हर। हाँ बहुत ही अच्छा स्टेप है, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे और आप इस बच्चे को वही मोहब्बत दें जो एक माँ देती है, और उसको परवरिश करके बहुत अच्छा इंसान बनाए। तो वही 6 माह कुछ का, जो 6 6 माह माह के पोर्टल। बच्चे तो वैसे भी वीन हो जाते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से आउट हो जाते हैं, तो अब आपका काम है ग्रेजुअली सॉलिड्स ऐड करना। तो हम तो वैसे पहले ज़माने में ना, जब मेरा बच्चा छोटा होता था तो हम सोचते थे वो जो टीवी पे एडवर्टाइजमेंट आता है ना पहला फूड, तो हम वो देना बड़ी अच्छी बात समझते लेकिन वो थे। तो बोतल का होता है, अब अच्छा नहीं पता होता। चला कि वो जो पहला फूड जो वो सॉलिड्स भी वो कहते हैं बिल्कुल ना दें, सबसे अच्छा घर का है। खिचड़ी बनाइए, चावल दीजिए, केला मैश करके दीजिए थोड़ा और एक वक्त में एक चीज शुरू कीजिए। अगर केला दे रही है तो 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा केला देती जाइए कि उससे कोई बदहजमी नहीं हुई, फिर नेक्स्ट स्टेप ऐड कर दिया थोड़े से उबले हुए चावल, उसको थोड़ा सा या खिचड़ी थोड़ी सी उसमें यखनी मिला के दे दीजिए। और ये तो हमारे घर में सारी माएँ एक्सपर्ट है इस पे, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें शुरू की जाती हैं और जिसमें कि हम बैलेंस देते हैं, नशास्ता भी देते हैं, जैसे थोड़ा सा और हाजमा बेहतर होगा, थोड़ा सा कीमा ऐड हो जाएगा, सूप ऐड हो जाएगा, तो ये चीज़ें जैसे बच्चे के दांत निकलते जाते हैं वो। और अंडा तो बेहतरीन होता है, लेकिन अंडे से कई बच्चों को एलर्जी होती है, तो हम कहते हैं फर्स्ट सॉलिड फूड उसे ना करिए, जरा सा थोड़ा सा चीज़ें सेट हो जाए फिर अंडा भी शुरू कर दीजिए। वो भी हम थोड़ा थोड़ा ही देते हैं, थोड़ा सा दिया फिर थोड़ा सा दिया, पहले एग वाइट दिया फिर एग योक दिया। तो ये तो सब चीज़ें आपके घर में माहिरीन होंगी सारी मौजूद, आप उनसे मशवरा कीजिए। हमने भी छोटा मोटा माओ के तौर पे आपको मशवरा दे दिया। अच्छा, अब हम डिलीवरी की बात कर रहे थे कि कौन सी सी सेक्शन और वजाइनल डिलीवरी। जी बिल्कुल, ये एक बहुत ही सैड बात है कि बहुत मेरे पास बच्चियां आती हैं और उनकी माएँ इंसिस्टेंट होती है कि मेरी बच्ची दर्द नहीं ले सकती। मैंने कहा आपने कितने पैदा किए? 6। तो मैंने कहा 6 आपने दर्दें उठा ली तो ये बेचारी बच्ची 1-2 तो कर ही लेगी ना, हिम्मत कीजिए, एपिड्यूरल अवेलेबल है। सो हमेशा अगर कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाइए। लेकिन अगर डॉक्टर हिदायत दे रहा है, बता रहा है कि ये पेचीदगी है माँ में या बच्चे में, अगर आपको फिर भी यकीन नहीं आता तो हमारी किताबों में लिखा है, सेकंड ओपिनियन ले लीजिए। ठीक है, कोई भी पहला और आखिरी डॉक्टर नहीं है। अगर आपको शक हो रहा है कि मेरी डॉक्टर शायद ये बात सही नहीं कर रही, और अक्सर हो जाता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसका ये मतलब नहीं आपकी डॉक्टर अच्छी नहीं है, लेकिन आप एक सेकंड ओपिनियन ज़रूर ले लें अगर आपको शक हो रहा है। लेकिन अगर कोई शक की बात नहीं है, नज़र आ रहा है बच्चा उल्टा है, मोटा है, या कोई माँ को ब्लड प्रेशर की शदीद शिकायत है, या कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मजबूरी है। सिमिलरली कभी कभी आवल जो है वो यूट्रस के मुँह पे होती है, जिसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, वो तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसी इंडिकेशन है जिनमें ऑपरेशन होता है। फिर दूसरी चीज़ होती है कि हाँ, हमें कोशिश नॉर्मल की करनी चाहिए, डॉक्टर्स को भी और पेशेंट को भी। लेकिन जब आपको नजर आ रहा है कि ये पॉसिबल नहीं है, दर्दें 12 घंटे 14 घंटे आपने ले लिए हैं, अब बच्चे की धड़कन खराब हो रही है या माँ बिल्कुल एग्जॉस्ट हो गई है, फिर भी एक ऑप्शन है कि हम सिजेरियन करें। सो कोई हमारी किताब में हाँ या ना नहीं है।
चलिए अब एक कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? मैं रहीला बात कर रही हूँ। जी रहीला पूछे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, पूछिए सवाल। जी राहिला सवाल पूछिए। जी मेरे चेहरे पे बहुत बाल है, इसके बारे में। उम्र कितनी है आपकी? 17 साल। 17 साल है, ठीक है। आपका वजन भी बढ़ा हुआ है? जी थोड़ा है, इतना नहीं। अच्छा ठीक है, और भी कुछ है? मुंह के ऊपर दाने वाने भी हैं? जी है, निशान है बहुत। और सर के बाल भी गिरते हैं? नहीं इतने नहीं। अच्छा चलिए ठीक और है। आप मेंसेस वक्त पे आते हैं कि लेट हो जाते हैं? जी जो पीरियड्स है या मेंसेस जो माहवारी है बर वक्त आती है, लेट हो जाती है? सही टाइम पे आ जाते हैं हर महीने या लेट होते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं? कभी होते हैं टाइम पर और कभी लेट। चलिए आप आंसर सुनिए। मोस्ट लाइकली पीसीओएस ही है। हाँ, ये जी। टिपिकल है कि वही जो मैं बात कर रही थी बेटा कि आप अपनी लाइफस्टाइल को हेल्थी कीजिए, जंक फूड कम कीजिए, पराठे बंद कर दीजिए, और एक्सरसाइज रोज़ के आधे एक घंटे की शुरू कीजिए। ऑप्टिमल वेट हो। हम तो बीएमआई समझाते हैं, हर एक को बीएमआई समझ भी नहीं आती। बॉडी मास इंडेक्स का मतलब ये है कि आपकी हाइट के तनासब से आपका वजन ठीक है कि नहीं। जो एक बच्ची 5 फुट 9 इंच की है, अगर वो 70 केजी की है तो शायद वो मोटी ना हो, लेकिन अगर एक 5 फुट 1 इंच की बच्ची है और वो 70 केजी की है, वो तो बहुत मोटी। सो आपने अपने सही तनासब का वेट होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, रोज़ के 8 से 10 ग्लास पानी पीजिए, जंक फूड कम करिए, अपनी पेप्सियाँ, चॉकलेट्स, ये सब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कम कीजिए। यू विल 50% बेहतरी आएगी। और हम पीसीओएस का ये एक मैसेज है कि 18 साल से पहले हम डायग्नोसिस कंफर्म नहीं करते। और बालों के लिए आप एनफ्लोनेथिन भी यूज कर सकती है। जी अब हम नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से? जी आशिक हुसैन बोल रहा हूँ, तहसील भवाना, जिला चिन्नौर से। जी पूछिए। जी मेरा बेटा है, उसकी उम्र 30 साल। जी पूछिए। मेरे ख्याल है बेटे के तो बारे में। मेरा बेटा जो है ना, उसको औलाद नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो उनके टेस्ट उसका हुए हमने हैं? टेस्ट करवाया था, तो उसका जो निकला है वो 30% जरासीम निकले हैं। ठीक है, ठीक है। चलिए ठीक है। आप तो उसके लिए कोई ऐसा आसान हल बता दें। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। बड़ा अच्छा रेलेवेंट सवाल है। वेरी बहुत गुड। अच्छी बात है। मैं अपने भाई का बहुत शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने हमें फ़ोन किया। और ये बड़ी अच्छी सोच है कि जब भी बच्चे नहीं होते, बांझपन होता है, तो वो कपल का होता है, वो जोड़े का होता है। हमारे यहाँ तो लड़की का होता है। बांझपन है तो लड़के की फौरन शादी कर दो। अभी मेरे पास इतनी प्यारी खूबसूरत एजुकेटेड लड़की आई है, वो कहती है बस मेरी शादी को 8 महीने हो गए और सास कहती है कि अभी तक तुम्हारा बच्चा नहीं हुआ, तो हम तो दूसरी शादी का सोच रहे हैं। मतलब यार, इतनी खूबसूरत अकम्पलिश्ड अच्छी खातून आपको मिल गई, आप उसको टाइम तो दें। वो तो 23-24 साल की है, अगले 10 साल में 4 बच्चे कर देगी। लेकिन ये जो प्रेशर है, अच्छा जो आप बच्चे का बात कर रहे हैं, बेटे का, तो मुझे तो बहुत ख़तरनाक हद तक कोई ऐसी रिपोर्ट ख़राब नहीं लग रही। और आप अच्छी वाइटामिन्स जो हैं, जिनमें मल्टीवाइटामिन, जिंक और ट्रेस मिनरल्स होते हैं, मल्टीवाइटामिन्स बहुत अच्छी अवेलेबल हैं मार्केट में, वो बेटे को दें। और उनसे भी कहें कि हेल्थी लाइफस्टाइल रखें। वो बहुत मोटे तो नहीं हैं, वो बहुत हम ख़ास तौर पे कहते हैं कि जीन्स, डेनिम, टाइट क्लोथ्स, वर्किंग इन हॉट एनवायरनमेंट्स, बहुत अगर आप जैसे ट्रैक्टर चलाते हैं या ये आप बाइक के ऊपर भी आप हमेशा कुशन रख लें। हाँ, ट्रक ड्राइवर हैं जहाँ पे बहुत गर्म होती है, तो उससे भी जरासीम में कमज़ोरी आ जाती है। सो ऑक्यूपेशनल भी चीज़ें हैं, हमारी लाइफस्टाइल की भी चीज़ें हैं, वो ज़रूर देखें। और ज़रूर जो करीबी आपके बांझपन के स्पेशलिस्ट हैं, उनसे डिस्कस करें कि हो सकता है वो रिपोर्ट रिपीट कराएं, वो बेहतर आ जाए। और कोई भी फिक्र की बात ना हो। और बच्ची के भी 1-2 टेस्ट करें, लड़के के भी करें। और 30 साल तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो छोटे से है। इंशाल्लाह जरूर खुशी आएगी आपके घर में। नेक्स्ट कॉलर की जानिब बढ़ते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रही है? जी मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी सादिया, साहब से बात करनी है। जी जी बताइए, पूछिए उनसे सवाल। जी मैडम, मुझे ये सेकंड बेबी में मुझे ना शुगर हो गया था। अच्छा। फिर उसके बाद खत्म हो गया। फिर उसके बाद जब मुझे एक और बेबी हुआ है 4 ईयर बाद, फिर उसके बाद मुझे फिर दोबारा से शुगर हो गया। अब मुझे शुगर रह गया, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा पेन होती है। मैं मेडिसिन ले रही हूँ, मेरी टांगे बहुत ज्यादा दर्द करती है मेडिसिन के बावजूद। उम्र बता दीजिए अपनी। 30 साल। 30 साल जेस्टेशनल बहुत छोटी उम्र है। और ये एक ख़ास चीज़ है
کہ چلیے، جب thank بھی you. حمل میں ہمیں ڈائبٹیز ڈیٹیکٹ ہوتی ہے تو ہم بچیوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ جب ینگ ایج ہے اور آپ کا وزن زیادہ نہیں ہے تو کافی زیادہ چانس ہے کہ آپ کو یہ شوگر آگے نہ چلے اور آپ نارمل ہو جائیں ڈیلیوری کے بعد، لیکن اگلی ڈیلیوری میں پھر 50% رسک ہے، 40% رسک ہے، پھر جسٹیشنل ڈائبٹیز ہو جائے. اور جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے، جیسے وزن بڑھتا جاتا ہے تو آپ کا رسک آف ڈائبٹیز بڑھ جاتا ہے. سو جو آپ کو جسم میں دردیں ہو رہی ہیں اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز ویل کنٹرولڈ نہیں ہے. اور دوسری جو اس میری پوری ٹاک کا اور آج ہماری جو یہ گفتگو ہے اس کا میسج ہے ہیلتھی لائف سٹائل. اگر آپ کا وزن تھوڑا زیادہ ہے، آپ ایکسرسائز کریں گی، وزن میں 5-10 kg چینج لائیں گی، ہو سکتا ہے آپ کی ڈائبٹیز کیور ہو جائے اور اگلے 5 سال میں آپ کو شاید ڈائبٹیز نہ ہو یا صرف گولیوں پہ کنٹرول ہو جائے اور آپ کو ٹیکوں کی ضرورت نہ پڑے. سو سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا وہ ایکسرسائز، چینجنگ دا ڈائٹ. ہماری ڈائٹ میں بہت زیادہ میدے کی چیزیں ہوتی ہیں، بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں اور ہم پیوریفائڈ ہر چیز لیتے ہیں. سو اس سے ہم نکل کے اگر چکی کے آٹے کی روٹی کھائیں، ہم یہ جو بیسن کی روٹی کھائیں اور جو مختلف چیزیں ان کو اوریجنل فارم میں لیں. جیسے ایون دالیں ہیں تو اگر دالوں کا اس کے اوپر کور ہوتا ہے، چھلکا ہوتا ہے تو وہ دال زیادہ ہیلتھی ہے، جبکہ جو وہ پالشڈ دال ہے نا وہ ہیلتھی نہیں ہے. ہم لوگ تو صرف باسمتی رائس کھاتے ہیں، سچی بات ہے، لیکن جو لوگ براؤن رائس کھاتے ہیں وہ ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، جیسے ہمارے لیے چکی کے آٹے کی روٹی، لیکن ہمارے یہاں تو بہت ہی نو ہے. سو یہ سب چیزیں آپ سوچئے، اپنی لائف سٹائل بہتر کیجئے، ڈائبٹیز کا کنٹرول بہتر کیجئے اور وزن کم کیجئے. چلیے آخری کالر کی جانب بھی بڑھتے ہیں تاکہ میکسیمم کالرز لے لیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم، کون کہاں سے؟ کالر کی جانب ہیں ہم. میرا خیال ہے پتہ نہیں شاید ڈراپ ہو گئی. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں تھوڑا سا بڑی عمر کی خواتین کے بارے میں، کیونکہ بہت بڑا مڈ لائف کرائسس ہوتا ہے، ہر طرح سے آپ کے جو ہے نا حالات خراب ہو رہے ہوتے ہیں. تو مینوپاز کے اوپر اور جس طرح کی اسپیسیفک کیئر کی ضرورت ہے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کیجیے. جیسے ہمارے باقی فیزز نگلیکٹڈ ہیں اسی طرح یہ مینوپاز کا فیز بھی بے انتہا نگلیکٹڈ ہے. کچھ حد تک تو کئی خواتین بڑی سکون میں چلی جاتی ہیں، یار اس مصیبت سے جان چھٹی، بچے پیدا کرنے سے بھی جان چھٹی، جن کے گھر میں بگ فیملیز ہیں تو کہتی ہیں اب ہمیں بریک مل گئی. اور ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں خواتین کی بڑی عزت ہے. جو سینئر خواتین ہیں، جو مدر ان لا ہیں، وہ تو موسٹ پاورفل ہے. سو یہ تو اچھا زمانہ شروع ہو رہا ہے. سو اس کو بھی پازیٹیولی لیجیے. اور میں ابھی ایک بڑی امپورٹنٹ ایک پریزنٹیشن بنا رہی تھی تو اس میں ایک تھی گرینڈ مدر ہائپوتھیسس. اچھا کہ اللہ تعالیٰ نے شاید عورتوں کو، ہم دیکھیں نا ہم بھی چمپینزی بھی گوریلے بھی ہم سب وہ مینوپاز کے بعد زندہ نہیں رہتے، وہ 20 سال میں ختم ہو جاتے ہیں. اللہ نے اگر ہمیں لانجیوٹی دی ہے، ہماری اب لائف ایکسپیکٹنسی 70+ ہے پاکستان کی، ہے نا 65-70. تو اس کا مطلب ہے ہر عورت 20 سال مینوپاز کے بعد گزارتی ہے. تو ہمیں یہ ایک بھرپور زندگی گزارنے کا موقع ملا ہے جس میں ہمیں ریپروڈکشن کی وری نہیں ہے. ہم آزاد ہیں ان فکروں سے، لیکن ہمارے پاس ہیلتھی لیونگ کا اور اپنے بچوں کو بہت بہتر بنانے کے بہت ایک اسپیشل موقع ملا ہے جسے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اس عمر تک پہنچے ہیں، ہماری ریپروڈکشن میں فوتگی نہیں ہوئی، ہماری کینسر سے کوئی جان نہیں گئی. اب ہمیں اپنی ہیلتھ مینٹین کرنی ہے. اس میں اگین لائف سٹائل، ایکسرسائز، اسکریننگز. بریسٹ کینسر کے لیے میموگرافی ضرور کرائیے، سروائیکل کینسر کے لیے پیپ سمیئر ضرور کرائیے. اپنے ہیلتھ، ہمارے یہاں ڈائبٹیز، بلڈ پریشر اتنا کامن ہے. 1 in 4 women, 1 in 2 women have that. اور جو ایکسرسائز نہیں کرتی ان کو آسٹیوپروسس ہو جاتا ہے. سو ورک آن دیٹ. اور اگر آپ اچھی زندگی گزاریں گی تو اچھا بڑھاپا بھی گزرے گا، اور جب اچھا بڑھاپا ہوگا تو اولاد پہ بوجھ نہیں ہوگا اور آپ کے اور اولاد کے تعلقات بے انتہا اچھے رہیں گے. بالکل. تھوڑا سا سروائیکل کینسر کے اوپر ٹچ کرتی ہوئی جائیے اس سے پہلے کہ وقت ختم ہو، تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ہو کہ اس کے سمٹمز ایگزیکٹلی کیا ہیں. یہ جیسے ہمیں پہلے ہی بات ہوئی تھی کہ بے وقت بلیڈنگ، ٹھیک ہے، ملاقات، شوہر اور بیوی کی ملاقات کے وقت بلیڈنگ، یا مینسز جب آنے چاہیے اس کے علاوہ سپاٹنگ بلیڈنگ یا بدبودار ڈسچارج. اس کا مطلب ہے جلدی ڈاکٹر سے ملیں. مینوپاز ہو جانے کے بعد بے وقت سپاٹ بھی لگنا، بلیڈ بھی لگنا، کوڈ بی کہ وہ یوٹرس کا کینسر ہے یا وہ سروکس یعنی یوٹرس کے منہ کا کینسر ہے. سو بلیڈنگ از دا بگیسٹ سمٹم. سو پلیز آپ اس کو نیچرل نہ سمجھیے کہ مینوپاز کے اراؤنڈ خواتین بہت نگلیکٹ کرتی ہیں اپنے آپ کو کہ تو نارمل ہے. یہ نارمل نہیں ہے. ٹھیک ہے.
थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। हमारे साथ थी डॉक्टर सैयदा बतूल मजहर साहिबा और उन्होंने इन डिटेल हमें बताया कि किस तरह से की यही है कि आपने अपनी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है, आज से ही बाहर जाइए, खूब वॉक कीजिए, अच्छा हेल्दी ऑर्गेनिक खाना खाइए और अच्छा सोचिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ होगा उतना ही आपकी हेल्थ फिजिकल और मेंटल अच्छी होगी और यही हुस्न होता है, यही सारी खूबसूरती होती है। कोई चीज़ लगाने से नहीं होती, आपकी कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, एंड दैट इज़ एवरीथिंग, द स्काई इज़ द लिमिट। बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।